السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، میقات اول الف میں سے جو کچھ آپ کو پڑھایا گیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سے یاد کر لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ ابھی آپ کا F1 آنے والا ہے اور F1 میں اسی میقات اول الف میں سے ہی کوشچن آئیں گے۔ آپ کا جو پیپر ہوگا وہ اسی میں سے ہوگا، اور اس میں الگ سے کہیں سوالات نہیں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا جواب رٹ لیں گے، بلکہ اندر سے یہ جو سبق آپ کو پڑھائے گئے ہیں، عقائد، اسلامی تربیت، درس قرآن، درس حدیث، آداب و دعائیں، انہی میں سے کوشچن آنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، سمجھ کر، دیکھ کر، تو آپ ان کا جواب لکھ سکیں گے، ورنہ آپ کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل کوشچن دے دیے گئے ہیں، حالانکہ کوشچن مشکل نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو یاد نہیں کیا گیا ہے۔ اول تو اسلامیات کی ویڈیوز بہت کم بچے دیکھ رہے ہیں، یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ہمیں اسلامیات کی طرف تو اور سارے سبجیکٹ سے زیادہ دھیان دینا چاہیے، ورنہ کم از کم برابر تو دھیان دیں۔ اسلامیات تو ہمارا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے بندوں کو، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے اپنے بندوں تک کیا پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت تبھی کی جا سکتی ہے جب ہمیں معلوم ہو کہ دین میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس لیے ان کو اچھی طرح سے یاد کیا کیجئے، پڑھا کیجئے۔ دیکھیے ایک سبق دیکھیے، نبی اور رسول، اس کو پہلے پڑھا دیا گیا ہے، ایک مرتبہ اور سمجھا رہا ہوں تاکہ خوب اچھی طرح سے آپ اس کو یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اور رسول، رسالت و نبوت کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی اور پیغمبر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کو پہنچانے والوں کو، اس پیغام کو پہنچانے والوں کو پیغمبر کہتے ہیں۔ ان پیغمبروں میں بعض رسول ہوتے ہیں اور بعض نبی۔ رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے، رسول اور نبی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہے۔ رسول کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی، اس پر کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی ہو، جیسے کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل کے نازل ہونے تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ سب کے سب نبی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے تورات پر ہی عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہا۔ تورات کی اصل صورت ان کے سامنے بیان کی کہ تورات کا مطلب یہ ہے، تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے۔ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے تورات کے احکامات کے مطابق، وہ انبیاء علیہ السلام نے سمجھایا۔ تو رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی ہر وہ پیغمبر ہے
جو پہلی کتاب و شریعت پر عمل کرانے کے لیے بھیجا گیا ہو، یعنی اس پر کوئی نئی کتاب اور نئی شریعت نازل نہ ہوئی ہو، بلکہ جو اس سے پہلے کتاب نازل ہو چکی ہے اسی پر عمل کرانے کے لیے بھیجا گیا ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، چاہے اسے نئی کتاب یا نئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، بلکہ اور پہلی کتاب اور پہلی شریعت کے حکام کی تبلیغ کرتا ہو۔ ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ ہر رسول نبی ہے، رسول تو نبی ہوتا ہی ہے، اس کو فوقیت یہ حاصل ہوتی ہے کہ اس کو ایک الگ سے اس کے اوپر کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب نازل کی جاتی ہے، اور نبی جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا گیا کہ پہلے نازل ہوئی شریعت پر ہی عمل کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، نبی پر کوئی نئی شریعت، کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوتی۔ پیغمبروں کا دنیا میں تشریف لانا دنیا والوں کے لیے رحمت اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالی نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری نہ فرماتا تو انسان نہ تو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکتا، نہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا، نہ اسے بھلے برے کی تمیز ہوتی، اور نہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری کر کے دنیا میں رہنے کا صحیح طریقہ بتا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے سے، ورنہ ہمیں معلوم نہ ہو پاتا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس طرح سے ہم زندگی گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو مکرم مخلوق ہے فرشتے، تو فرشتے کو نبی کے پاس بھیجا جاتا ہے، فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا پیغام اور حکم لے کر آتا ہے نبی کے پاس، اور نبی پھر اس اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ تو نبی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ سب نبی کے ذریعے سے ہمیں بتلایا گیا۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتلا دیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ بڑی آسانی ہو گئی، بس اب تو ہمیں اس کو جان کر اس پر عمل کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے اور یاد کر لیجیے۔